بنیادی طور پر تو جو مینڈیٹ ہے کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا وہ ڈیولپمنٹ آف دا کیپٹل ہے، ڈیولپمنٹ آف دا اسلام آباد ہے. اس میں اسلام آباد کی ماسٹر پلاننگ شامل ہے، اسلام آباد کے جو نئے سیکٹرز ہم ڈیولپ کرتے ہیں وہ ایریا شامل ہے، اور یا اس کے علاوہ کوئی جو ایگزسٹنگ ہماری جو پلاننگ ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سلسلہ بن جاتا ہے جو پروویژن آف سیوک فیسلٹیز ہے، کیونکہ جب کیپٹل ڈیولپ ہو گیا، سڑکیں بن گئیں، وہاں پر مکان بن گئے اور لوگوں نے رہنا شروع کر دیا، تو پھر اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ وہاں پر آپ نے لوگوں کو سول فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے. اس کے اندر سیوریج کی فیسلٹیز ہیں، سینیٹیشن کی فیسلٹیز ہیں، واٹر سپلائی کی فیسلٹیز ہیں، انوائرمنٹل فیسلٹیز ہیں، دوسری ریکریشنل فیسلٹیز ہیں، پارکس بنائے جاتے ہیں، روڈ انفراسٹرکچر ہے، اس کی ریپیئر مینٹیننس ہے، جو مارکیٹس کا انفراسٹرکچر بنا ہے اس کی ریپیئر مینٹیننس ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر انیشلی کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پاس ہی رہیں. 2015 میں جو ہے وہ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ آیا، تو اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے بعد یہ چیزیں ڈیوالو، جو میونسپل فنکشنز تھے جن کو ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ میونسپلٹی کے فنکشن ہیں، وہ وہاں سے شفٹ ہو گئے میٹروپولیٹن کارپوریشن اسلام آباد کو، جو کہ جس کا ہیڈ جو ہے وہ الیکٹڈ میئر تھا. سم ہاؤ 2-3 سال تک وہ سلسلہ چلا، لیکن وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن جو ہے وہ پراپرلی اس طرح سے فنکشنل نہیں ہو سکی، اور الٹیمیٹلی دوبارہ وہ تمام جو کام تھے، جو تمام اسائنمنٹس تھیں، وہ دوبارہ سی ڈی اے کو ہینڈ اوور کی گئیں لاسٹ گورنمنٹ میں. اور پھر سی ڈی اے کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ پچھلے 2-3 سال کے اندر شہر کی سڑکوں کی حالت، شہر کے جو کاروباری مراکز ہیں ان کی حالت، شہر کے پارکس کی حالت، یہ کافی اس کے اندر ڈیٹیریوریشن آئی تھی، کافی وہ تنزلی کا شکار تھے. تو یہ سی ڈی اے کو ہی یہ اسائنمنٹ دی گئی کہ وہ 6 ماہ کے اندر یہ تمام چیزیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرے. تو پھر وار فوٹنگ بیسس کے اوپر کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک اسپیشل انیشیٹو سٹارٹ کیا جسے ریہیبلیٹیشن آف کیپٹل کے نام سے یا ریہیبلیٹیشن آف اسلام آباد کے نام سے ہم نے اس میں مختلف جو ادارے تھے ان کو ہم نے ان سے ان کی ریکوائرمنٹ مانگی کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، اور اس ریکوائرمنٹ کے حساب سے پھر ہم نے انہیں فنڈز ایلوکیٹ کیے تاکہ وہ اپنے اپنے ایریا میں، اپنی اپنی ڈویژن میں، اپنے اپنی ڈسٹریبیوشن کے علاقے میں وہ یہ ڈیولپمنٹ کے کام کروا سکیں. اور الحمدللہ یہ مینٹیننس کا کام ہے، یہ اس کو پچھلے تقریباً 1 سال کے اندر 230 کے قریب جو پارکس تھے وہ تمام پارکس ریہیبلیٹیٹ کیے گئے. اس کے علاوہ کوئی تقریباً 25 کے قریب نئے پارکس بنائے گئے اسلام آباد کے اندر. جو میجر پارکس تھے جیسے F9 کا پارک ہے، لیک ویو پارک ہے، یا جیپنیز پارک ہے، یا دوسرے پارکس ہیں، تو ان میجر پارکس کے اندر جو ایک میجر ڈیولپمنٹ کا کام تھا وہ سٹارٹ کیا گیا. تمام روڈز جو تھیں ان کی مینٹیننس کی گئی، جہاں جہاں وہ ان کی حالت خراب ہوئی تھی وہاں ان کی ری کارپیٹنگ کی گئی، وہاں لین مارکنگ کی گئی، جو کرب سٹونز تھے ان کی پینٹنگ کی گئی، صفائی کا نظام کو بہتر بنایا گیا. صفائی کے نظام کا جو کانٹریکٹ تھا وہ ایک ایسی فرم کو دے دیا گیا تھا جو کہ جس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا، تو امیڈیٹلی ہم نے اس کو کینسل کر کے اور وہ انتظام سی ڈی اے نے اپنے ہاتھ میں لیا. سی ڈی اے کے پاس جو عملہ تھا اس عملے کو اب سی ڈی اے خود یوٹیلائز کر رہا ہے. صرف کچھ مشینری جس کی ہمیں ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم نے مارکیٹ سے ہائر کی ہے، کانٹریکٹ کے اوپر وہ ہائر کی ہے. باقی اب الحمدللہ جو سیوریج سینیٹیشن کا نظام ہے وہ بھی سی ڈی اے اس کو خود چلا رہا ہے اور وہ بہت بہتر طریقے سے. پھر اس کے اندر ایک بڑا ایشو تھا کہ جو نالے تھے مختلف، چونکہ اسلام آباد کا ٹرین اس طرح کا ہے کہ مختلف نالے، برساتی نالے جو ہیں وہ اپنا راستہ بناتے ہوئے شہر کے اندر سے گزرتے ہیں، اور اسلام آباد میں جو بارشیں ہیں وہ عام دوسرے شہروں کی نسبت اسلام آباد میں بارشیں مونسون کے موسم میں ویسے بھی زیادہ ہوتی ہیں. تو بدقسمتی سے 25-30 سال سے ان نالوں کی پراپر صفائی نہیں کی گئی تھی، اور ان نالوں کے ساتھ کچی بستیاں بن گئی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے ان کچی بستیوں کا ویسٹ بھی ان نالوں کے اندر جا رہا تھا. اور وہ نالے مختلف جگہوں پہ جہاں وہ سڑکوں کو کراس کرتے ہیں یا جہاں وہ
مختلف سیکٹرز کے بیچ میں سے گزرتے ہیں تو وہاں پر وہ غبار اس کی وجہ سے، ٹریش کی وجہ سے یا اس دوسرے مٹیریل کی وجہ سے وہ چوک ہو گئے تھے، وہ بند ہو گئے تھے. تو اس کی وجہ سے جب وہ برساتی پانی آتا تھا تو اس پانی کو گزرنے کا راستہ نہیں ملتا تھا، تو وہ پانی شہر کی سڑکوں پہ آ جاتا تھا. تو وار فوٹنگ پر پچھلے سال ہم نے موسم برسات مونسون شروع ہونے سے پہلے ہم نے نہ صرف یہ کہ تمام نالے جو ہیں ان کی صفائی کروائی، بلکہ اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ نالوں کے جو کنارے تھے ان نالوں کے کنارے کچے تھے، جس کی وجہ سے وہ کٹاؤ کا شکار ہوتے تھے اور اندر پراپرلی وہ مشینری کی ایکسیس نہیں ہوتی تھی. تو وہ تمام موسٹلی نالے جہاں جہاں وہ روڈز یا سیکٹرز کے ساتھ تھے تو وہاں ہم نے ڈپارٹمنٹل لیول پر کام کروا کے مارکیٹ سے لیبر ہائر کر کے اور مٹیریل پرچیز کر کے تو وہاں پر وہ سٹون پچنگ کروائی اور اس کی جو ان کو پختہ کروایا گیا. تو اس کی وجہ سے پچھلے سال الحمدللہ جو پانی آیا اس پانی ایک تو پانی کو پراپر سموتھ فلو ملا اور وہ پانی نالوں میں رکا نہیں اور سڑکوں پر نہیں آیا. اور جہاں بارش زیادہ ہوتی ہے بعض اوقات نالے کا جو اس کا منہ ہوتا ہے وہ تنگ ہوتا ہے اور بارش اگر زیادہ ہوتی ہے تو پانی جب باہر نکلتا ہے تو وہ پھر اس کی ڈرینیج کا سسٹم نہیں ہوتا. تو وہ پھر ہم نے اس کی تمام جو ڈرینیج جو بلاک ہوئی تھی وہ ساری ڈرینیج بھی کھلوائیں اور ابھی ہم کنٹینیوسلی اس کا پراپرلی اس کو آپریٹ کر رہے ہیں. تاکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال جب بارشیں بہت زیادہ بھی ہوئیں، عام حالات سے زیادہ بارشیں ہوئیں، تو اس کے باوجود اسلام آباد کی سڑکوں پر آپ کو آدھے پونے گھنٹے سے زیادہ پانی نظر نہیں آیا اور ودن ہاف این آور وہ پانی سارا کلیئر ہو گیا تھا. بہت ٹریفک کنجیشن کے مسائل تھے اسلام آباد ہائی وے کے اوپر، سری نگر ہائی وے کے اوپر، باقی مختلف شاہراہوں پر. وہاں پر ہم نے یہ کیا کہ کچھ شاہراہیں جہاں پر ہم پروٹیکٹڈ یو ٹرنز دے کر اور ٹریفک فلو کو سموتھ بنا سکتے تھے، جیسے سری نگر ہائی وے ہے تو وہاں پر وہ پروٹیکٹڈ یو ٹرنز دے کر وہ اشارے ختم کر دیے گئے ہیں تاکہ ٹریفک کا فلو سموتھ رہے. نئی آئی جے پی روڈ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی تو پوری آئی جے پی روڈ کی جو ہے بحالی کا منصوبہ سٹارٹ کیا گیا اور وہ نیشنل لاجسٹک سیل NLC کے پاس اس کا کانٹریکٹ ہے اور وہ اس سال انشاءاللہ تعالی دو سال کے اندر وہ یہ پروجیکٹ ان کا کمپلیٹ ہو جائے گا. جو کچھ جگہوں پر انٹرچینجز کی ضرورت تھی، جیسے 7th ایونیو پر جہاں 7th ایونیو ٹرمینیٹ ہوتی ہے اسلام آباد سری نگر ہائی وے پر، وہاں چوکنگ ہوتی ہے. راول چوک کے اوپر ٹریفک چوک ہوتی تھی. میٹرو دیکھیں جی، اسلام آباد بدقسمتی سے 70 سال ہو گئے، 60 سال سے زیادہ ہو گئے اسلام آباد کو. 1960 پہ یہ اسلام آباد بنا تھا تو تقریباً 50 سال ہو گئے. تو اسلام آباد کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کا سسٹم پراپرلی ڈیولپ نہیں ہو سکا تھا. تو یہ فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے جب پنجاب میٹرو پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تو وہ راول پنڈی سے میٹرو کی ایکسیس اسلام آباد سیکٹریٹ تک رکھی گئی، لیکن وہ بھی اسلام آباد کے بہت سارے ایریاز کو، باقی ایریاز کو کور نہیں کرتی تھی. تو ابھی یہ فرسٹ ٹائم یہ پروجیکٹ کیا گیا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اسلام آباد پاکستان کا پہلا شہر ہے جہاں ہم نے ایئرپورٹ تک میٹرو بس سروس سٹارٹ کی ہے. تو یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہوا ہے 2018 میں، ابھی CDA کو 2020 میں یہ ہینڈ اوور ہوا ہے. تو ایئرپورٹ سے لے کے نیو ایئرپورٹ سے لے کے اور پشاور موڑ تک یہ اس کے اوپر میٹرو کا روٹ کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے اوپر بسیں جو ہیں وہ ہم نے چلانی شروع کر دی ہیں. نئی بسیں ہم نے منگوائی ہیں اور وہ نئی بسیں جو ہیں وہ اس روٹ کے اوپر GT روڈ تک تو وہ میٹرو کے طور پر چلیں گی اور GT روڈ سے آگے ایئرپورٹ تک وہ ایز اے شٹل سروس چلے گی. پھر ہم نے اس کو جو ایگزسٹنگ ہماری میٹرو اسٹیشنز ہیں پمس کے اوپر، اس کو ہم نے لنک کیا ہے باراکو کے ساتھ اور اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی وے کے ساتھ. اسلام آباد ہائی وے پہ ابھی فی الحال میٹرو جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی گلبرگ سے، اس جو ہمارا انٹرچینج بنا ہے PWD والا، اور اس کے بعد جب رواد تک ہماری روڈ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یہ رواد سے لنک کرے گی پمس کو، اور دوسری طرف سے یہ لنک کر رہی ہے جو بلو لائن ہے وہ باراکو کو لنک کر رہی ہے پمس ہاسپٹل کے ساتھ.
تو اس طرح سے یعنی اسلام آباد کے شہریوں کے لیے یہ فرسٹ ٹائم یہ ہوگا کہ وہ ان کے پاس میٹرو بس سروس اویلیبل، اور یہ جو ایئرپورٹ تک کی بس سروس ہے یہ پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے اس کو اناگوریٹ بھی کیا ہے اور یہ بس سروس سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. جو باقی 2 روٹس ہیں وہ ود ان اے ویک ان کی اناگوریشن شیڈول ہے ہماری. یہ 30 بسیں ہم نے خریدی ہیں جس میں سے 15 بسیں جو ہیں وہ ایئرپورٹ والے روٹ تک چلیں گی اور باقی جو 10 بسز جو ہیں وہ چلیں گی ادھر سے اسلام آباد ہائی وے پہ اور 5 بسز چلیں گی باراکو سے. نئی بسز جو ہیں یہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک پہ آن روڈ ہوں گی. ابھی یہ ساری بسز ہمارے پاس پہنچ چکی ہوئی ہیں، ان کی ریسیونگ ہو چکی ہوئی ہے اور یہ ساری جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ اس کا جو کہ یہ پی ایس ڈی پی کا پروجیکٹ تھا، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے ان بسز کی پرچیز کے لیے پیسے دیے تھے. ہمارا اسٹیمیٹ ریسیٹ کا تھا 2021-22 میں کہ ہم 142 ارب روپیہ ریسیو کریں گے اور اس میں 68.4 بلین کا ہمارا ایکسپینڈیچر پرپوز تھا. تو اس حساب سے 73 بلین کی ہماری سیونگ آ رہی تھی. لیکن اس 73 بلین کی سیونگ یا اس میں اندر جو ہماری ریسیٹس ہیں، جو 142 ارب کی ریسیٹس ہیں، اس میں تقریباً 50 ارب کی ریسیٹس وہ ہیں جو ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے ادھار لینا ہے. جیسے پچھلے 5 سال سے ایم سی آئی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تنخواہیں، ان کی یوٹیلیٹیز، ان کی پینشن اور وہ تمام خرچہ جو ہے وہ سی ڈی اے اٹھا رہا ہے، تو وہ ایز اے لون فیڈرل گورنمنٹ کو دے رہے تھے. اس کے علاوہ بہت سارے فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں جنہوں نے سی ڈی اے کے پیسے دینے ہیں، جس کے اندر یونیورسٹیز ہیں، اس میں ان کے پراپرٹی ٹیکس کے پیسے ہیں، ان کے پریمیم کے پیسے ہیں، ان کے اور دوسری چیزوں کے پیسے ہیں. تو وہ چیزیں ہم الحمدللہ 142 ارب میں سے جو ہم نے ریوائز ایسٹیمیٹ ہمارا اس سال اپروو ہوا ہے، تو ہم تقریباً 130 ارب جو ہے وہ ہم نے سی ڈی اے نے اس سال ریکور کیا ہے. اور 130 ارب میں سے ہم نے جو خرچ کیا ہے 68 بلین کا ہمارا اوریجنل ایسٹیمیٹ تھا خرچ کرنے کا، تو وی ہیو ٹچڈ اراؤنڈ 61 بلین، 61 ارب تک جو ہے وہ ہمارا ایکسپینڈیچر. اور اس کے اندر پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے وہ کوئی تقریباً 35 ارب کا ہے اور نان ڈیولپمنٹ کا 23 ارب کا ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ یہ سچویشن ریورس ہوئی ہے کہ ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ زیادہ ہے اور نان ڈیولپمنٹ کا بجٹ کم ہے. ورنہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جو نان ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا تھا وہ زیادہ ہوتا تھا اور ڈیولپمنٹ کا کم ہوتا. اب ہم آتے ہیں 2022-23 کے بجٹ پہ. تو 2022-23 کے بجٹ میں ہم نے بہت ساری کچھ ریونیو نئی ایونیوز ہم نے تلاش کیے ہیں ریونیو جنریشن کے لیے، اور وہ ہم نے فیڈرل کیبنٹ کو اس کی پرپوزل بھیجی ہے. اگر فیڈرل کیبنٹ سے ہمیں وہ پروجیکٹس اور وہ اسکیمز ہماری اپروو ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جون 2023 تک ہمارا جو ریونیو کا ٹارگٹ ہے وہ 300 ارب سے اوپر ہے. وہ تقریباً 308 ارب کا ٹارگٹ ہے ہمارا ریونیو کا، اگر وہ ہماری اسکیمز اس کے اندر اپروو ہو جاتی ہیں اور ہم اس کو، اور ہم اس 308 ارب کے اندر جو ہم نے ہمارا نیکسٹ پلان ہے جس کے اندر نئے سیکٹرز کی ڈیولپمنٹ بھی شامل ہے اور جس کے اندر اور دوسرے میگا پروجیکٹس بھی شامل ہیں، تو وہ ہم تقریباً 197 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم ایکسپینڈیچر پہ خرچ کریں گے. اور جس کے اندر سے جو ڈیولپمنٹ 197 میں سے جو ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہے وہ 157 ارب ہے اور 22 ارب جو ہے وہ ہمارا نان ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر ہوگا. تو اس حساب سے ہمارا نیکسٹ ایئر کا جو بجٹ ہے وہ ہمیں 110 ارب کا سرپلس ہوگا، جو 73 بلین کے سرپلس سے مزید ایکسپینڈ کر کے یا مزید جمپ کر کے 110 ارب تک پہنچ رہا ہے. جو نیو ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں بہت سارے سیکٹرز جو ہیں جو پچھلے 25-30 سال میں سٹارٹ کیے گئے لیکن وہ انفارچونیٹلی کمپلیٹ نہیں ہو سکے کیونکہ سی ڈی اے کے فائنینشیل حالات ایسے نہیں تھے یا جو بھی اس کی وجوہات تھیں کہ وہ ان سیکٹرز پر ڈیولپمنٹ کا کام نہیں ہو سکا. تو الحمدللہ پچھلے 3 سال میں ہم نے نہ صرف یہ کہ سی ڈی اے کی مالی حالت کو بہت بہتر کیا، ہماری آکشنز بڑی سکسیزفل ہوئیں، ہمارے جو ریسیویبلس تھے وہ ہم نے کلیکٹ کیے اور اسی پیسے کو پھر ہم نے آگے سرکولیٹ کیا ہے اور وہ تمام سیکٹرز جو
کہ جن پہ کام بند پڑا تھا ان سیکٹرز کو ہم کمپلیٹ کر کے اور وہ اب لوگوں کو ہینڈ اوور کرنے کی پوزیشن میں ہیں. اس کے اندر E12 ہے, اس کے اندر D12 سیکٹر کو کمپلیٹ کیا ہے, I12 ہے, I15 ہے, پارک انکلیو 1 ہے, پارک انکلیو 2 ہے اور پارک انکلیو 3 ہم نے آنے کے بعد سٹارٹ کیا 2 سال پہلے اور الحمدللہ اس وقت پارک انکلیو 3 کا 70% ڈیولپمنٹ ورک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اسی سال کے اندر ہم پارک انکلیو 2 اور پارک انکلیو 3 کا پوزیشن بھی لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیں. I15 کا پوزیشن ریڈی ہے, E12 کا پوزیشن ریڈی ہے, بہت تھوڑی سی اس کے اندر جگہ ہیں جو D12 ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے, اس کے اندر ڈیولپمنٹ ورک بھی سارا کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے. ایون ابھی ہم نے C16 کے لیے CDA DWP میں اندر PC1 ہم نے بھیجا تھا اور وہ اس میں کچھ تھوڑی سی امینڈمنٹس ریکوائرڈ ہیں تو وہ نیکسٹ ہماری DWP میٹنگ کے اندر وہ C16 کا PC1 بھی اپروو ہو جائے گا تو اس کے اندر بھی کام شروع ہو جائے گا. تو یہ سارے جو ان ڈیولپڈ سیکٹر تھے یا انڈر ڈیولپڈ سیکٹرز تھے ان کی کمپلیشن کے بعد کم از کم میرا خیال ہے کہ تقریباً 40 سے 50 ہزار ہاؤسنگ یونٹس جو ہیں وہ ایڈ ہوں گے اسلام آباد کی لیونگ کیپیسٹی کے اندر. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 4000 اپارٹمنٹس CDA نے نیلور والی سائٹ پر بنائے ہیں جن میں سے 2000 اپارٹمنٹس جو ہیں وہ لو کاسٹ اپارٹمنٹ ہیں اور وہ ایک اکانومی فلیٹس کے طور پر وہ CDA جنرل پبلک میں کو دے گی اور 2000 اپارٹمنٹس جو ہیں وہ ان کے اندر لگژری اپارٹمنٹس ہیں اور وہ اکارڈنگلی وہ ہم جنرل پبلک کو آکشن کے تھرو دیں گے.